عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ، اکرمکم اللہ، وزادکم اللہ شرفا وعزا، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ عزیز طلباء، اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ رب زدنی علما وفہما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا بفضل اللہ وبعون جل وعلا۔ مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کے حوالے سے یہ ایپیسوڈ نمبر 52 سبق نمبر 52، جو کہ 2612 سے 2622 تک یہ آج ہمارے پاس احادیث ہیں۔ انشاءاللہ معمول کے مطابق ہمارا فوکس رہے گا ترجمے پر اور حدیث کے اسنادی حیثیت تو اس کا حکم اور خاص احکام و مسائل کی نشاندہی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں براہ راست حدیث کی جانب۔ کہا جو ہمارے پاس عرفات اور مزدلفہ سے واپسی، یہ کہ مناسک حج کے سلسلے میں احادیث کا یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ دوسری فصل ہمارے پاس الفصل الثانی اور حدیث نمبر 2612، محمد بن قیس بن مخرمہ رحمہ اللہ قال، وہ کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا۔ محمد بن قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور تو فرمایا، ان اہل الجاہلیہ کانوا یدفعون من عرفہ، کہ اہل جاہلیت یعنی جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو لوگ تھے، مشرکین وغیرہ کفار، کانوا یدفعون، وہ واپس پلٹتے تھے، آتے تھے، من عرفات، عرفات سے، حین تکون الشمس، جس وقت کے سورج ہوا کرتا تھا، کأنہا عمائم الرجال فی وجوہہم، گویا کہ لوگوں کی پگڑیاں جیسے کہ لوگوں کی پگڑیاں ہوں ان کے چہروں پر، فی وجوہہم۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ پگڑیاں جو ہے نا وہ بڑی بڑی اگر کوئی پہنے تو وہ نیچے لٹک کر منہ کو بھی کچھ حصہ منہ کا بھی چھپا لیتی ہیں اور پورا چہرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور آنکھیں تو چھپی جاتی ہیں بعض دفعہ۔ تو کأنہا عمائم الرجال فی وجوہہم، گویا کہ وہ پگڑیاں لوگوں کی ہیں ان کے منہوں میں یا چہروں میں، قبل ان تغربا، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جاتا یا ہو جائے۔ ومن المزدلفہ، اور مزدلفہ سے لوگ واپس اس طرح آتے، بعد ان تطلع الشمس، جس وقت کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا، حین تکون، جس وقت کہ اس کی حیثیت ہو جاتی تھی، کانہا عمائم الرجال فی وجوہہم، وہی الفاظ، گویا کہ لوگوں کی پگڑیاں جو ہیں ان کے چہروں میں، جیسے لوگوں کی پگڑیاں ان کے چہروں میں آ جاتی ہیں۔ تو مراد یہاں سے ہے کہ سورج جو ہے وہ جب چلتے عرفات سے، اس وقت بھی سورج اندر اور باہر ہوتا، نہ بالکل ڈوبا غروب ہوتا اور نہ ہی بالکل بلند ہوتا، بلکہ اندر باہر ہوتا، کچھ حصہ ڈوبا غروب ہونے کی صورت میں، کچھ حصہ جو ہے وہ نظر آنے کی صورت میں، جب لوگ جو ہے وہ پلٹتے عرفات سے۔ اور اسی طرح جب وہ مزدلفہ سے پلٹتے، مزدلفہ یعنی مشعر الحرام سے رات گزار کر، تو اس وقت بھی سورج کی کیفیت یہ ہوتی کہ کچھ حصہ جو ہے وہ اندر ہے اور کچھ حصہ باہر ہے۔ قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ فرق صرف یہ ہوتا کہ جب عرفات سے نکلتے تو سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا شام کے لیے، اور جب مزدلفہ سے نکلتے تو سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا صبح کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدینا، ہماری یہ ہدایت ہے، ہماری یہ رہنمائی ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا طریقہ یہ کہتا ہے، مخالف لہدی عبادت الاوثان والشرک،
کہ مخالفت کرنا ہوگی بت پرستوں کی اور شرک والوں کی، اہل شرک اور بت پرست لوگ، عبادت الاوثان، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ شرک اور شرک کرنے والے لوگ، ان کی مخالفت۔ کیا مطلب؟ کہ سورج بالکل غروب ہو جائے اس کے بعد ہم عرفات سے نکلیں گے، اور اسی طرح سورج جو ہے وہ ابھی طلوع نہیں ہوگا، تو طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم جو ہے وہ مزدلفہ سے نکلیں گے۔ رواہ البہقی، امام بہقی نے اس کو روایت کی ہے فی شعب الایمان، شعب الایمان میں، وقال خطبنا وساقہ نحوا، امام بہقی نے اس کو روایت کی ہے فی شعب الایمان، شعب الایمان میں، وقال، اور فرمایا، خطبنا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وساقہ نحوا، اور آگے پھر وہ بقیہ حدیث جو انہوں نے ذکر کی۔ جی آگے ہے ہمارے پاس حدیث، تو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے 2612، تو یہ اس کی عزیز طلبہ جو حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی ایک سند میں ابن جریج راوی مدلس اور عنان ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث مرسل بھی ہے، اور حدیث میں الفاظ کانہا امائم الرجال فی وجوہہم، ان کو انڈرلائن کیجئے، جس کا ترجمہ ہے جس طرح کے آدمیوں کی پگڑیاں ان کے چہرے پر ہوں، مطلب یہ کہ آدھا آفتاب اندر اور آدھا باہر ہوتا تھا۔ اسی طرح رواہ البہقی، حدیث کے آخر میں رواہ کے بعد جو اصل کتاب تھی نا، رواہ البہقی، بہقی کے الفاظ نہیں تھے، صرف رواہ کے، اور آگے وائٹ یہ جو ہے جگہ، سفید جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑی ہوئی تھی، اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، صرف رواہ لکھا ہوا تھا۔ امام صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس نے روایت کیا، لیکن بعد میں امام جزری رحمہ اللہ نے حاشیہ میں یہ عبارت لکھ دی، البہقی وقال خطبنا وساقہ نحوہ، یہ آگے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں رواہ کے سامنے، البہقی فی شعب الایمان وقال خطبنا وساقہ نحوہ، یہ امام جزری کے ہیں رحمہ اللہ، وگرنہ رواہ کے آگے جگہ سفید تھی اصل کتاب میں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2613، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں کہ قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ اغیلمۃ بنی عبد المطلب علی حمرات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمنا، ہمیں بھیج دیا پہلے، لیلۃ المزدلفہ، مزدلفہ کی رات، اغیلمۃ بنی عبد المطلب، ہاں جی، بنو عبد المطلب کے بچوں کے ہمراہ، اغیلمہ، غلمان سے اغیلمہ، چھوٹے بچے، اغیلمہ تا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کے جو چھوٹے، بنو عبد المطلب قبیلے کے جو چھوٹے بچے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات، یعنی پہلے ہی آدھی رات کو ہی بھیج دیا، کس طرف؟ منا کی جانب، جمرہ عقبہ کی طرف، علی حمرات، گدوں پر سوار ہو کر، علی حمرات، حمار کی جمع حمرات، گدوں پر سوار تھے، فجعل یلتح افغاذنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے وقت کیا کیا انہوں نے، آپ نے، فجعل، آپ شروع ہوئے، یلتح، مارنے لگے اپنا ہاتھ مبارک، افغاذنا، ہماری رانوں پر، فاخذن، یہ ران، اور افغاذنا اس کا مطلب ہے رانے، ہماری رانے، یعنی ہماری رانوں پر آپ ہاتھ مارنے لگے، وَيَقُولُ، اور فرمانے لگے، او بنیہ، او میرے پیارے بچوں، لا ترموا الجمرۃ، نہ رمی کرنا جمرہ کو، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اے بچوں، جمرہ عقبہ کو، یعنی جمرہ کبریٰ جو بڑا جمرہ ہے مکہ کی جانب، اس کو آپ رمی نہ کرنا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، تو سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت انتظار کیجئے گا، طلوع جب ہو جائے تو اس وقت رمی کیجئے گا، رواه ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ تو یہ بچے اور جو جوان ہیں ان کے لیے، اگر کوئی عورتیں وغیرہ یا بوڑھے یا بیمار اگر پہلے بھی مار لیں، رمی کر لیں، تو وہ جائز ہے کسی عذر کی بنا پر، بغیر عذر کے نہیں، وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی یہ پہلے دن کے جمرات جو ہیں وہ مارے جائیں گے، 10 ذی الحج کو، جب مزدلفہ سے واپس لوٹیں گے سیدھا جمرہ عقبہ کو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ 2613
بعد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جبکہ بعد دیگر اہل علم کہ ہاں یہ تقریباً ضعیف ہے، مگر یہ عزیز طلبہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحت کے زیادہ قریب ہے ضعف کے بجائے، کیونکہ اس کے کچھ شواہد بھی ہیں، واللہ عالم۔ تو حدیث میں الفاظ فجعل یلتح افغاننا کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ہماری رانوں پر ہاتھ مارنا شروع کیا بھیجتے وقت، کیونکہ بچے تھے نا، تو اس کو انڈر لائن کیجئے، فجعل یلتح افغاننا۔ یہ حدیث جو تھی 2613 یہ ہم نے کمپلیٹ کر لی، اور اس کے بعد ہمارے پاس حدیث تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے حدیث 2614 آپ کے سامنے ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں کہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا بے ام سلمہ تھا، ام سلمہ ام المومنین کو، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا لیلۃ النحر، قربانی کی رات، فرمت الجمرہ تھا، تو انہوں نے جمرہ کو رمی کر لی، یعنی جمرہ جو کبرا تھا اس کو کنکر مار لیے، کنہوں نے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، قبل الفجر، فجر سے پہلے، ثم مدت، پھر وہ وہاں سے چلی، فافادت، اور انہوں نے پھر طواف افاضہ کیا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ 4 امور جو ہیں 10 ذی الحج کو کیے جاتے ہیں، مزدلفہ سے واپسی پر سویرے صبح صبح سب سے پہلے جمرہ عقبہ، وہاں رمی ہوتی ہے، اس کے بعد منہر یعنی قربان گاہ میں آتے ہیں لوگ، قربانیاں دیتے ہیں، پھر اپنے بال کٹواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احرام سے نکل کر یعنی وہ حلال ہو جاتے ہیں، لیکن کلی حلال نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ احرام کا لباس وہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ اپنے لباس پہن سکتا ہے احرام اتار کر نہا دھو کر، لیکن یہ جزوی حلال ہونا ہے، اس میں میاں بیوی جو ہے آپس میں وہ مل نہیں سکتے، مجامعت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ طواف افاضہ چاروں کام نہ کر لیں۔ طواف افاضہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد چوتھا کام یہ ہے، لیکن اس میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ آدمی ترتیب خواہ نہ بھی رکھے تو ہر معذور لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر ترتیب کے بھی کام کر لیں، اور بلکہ معذور نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں کہ آدمی جو ہے وہ ترتیب بدل لے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب ہو۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے طواف افاضہ بھی کر لیا، وکانا ذالک الیوم الذی یکون رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اور یہ وہ دن تھا، وکانا ذالک الیوم الذی یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جمرہ کو کنکریاں مار کر پھر وہ منا سے چلی گئیں اور طواف افاضہ کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ 2614 حدیث، اس کی سند صحیح ہے۔ معلوم ہوا یعنی اس حدیث سے کہ عورتوں اور بچوں یا بیمار بوڑھوں اور معذوروں کے لیے جائز ہے کہ وہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو طلوع شمس یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ، تو انہوں نے فجر سے پہلے ہی کنکر مار کر مکہ چلی گئیں طواف افاضہ کے لیے۔ چلیے آگے ہمارے پاس حدیث ہے، اس کے بعد نیکسٹ حدیث 2615 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، قال، آپ فرماتے ہیں کہ یلبی المقیم او المعتمر حتی یستلم الحجر، کہ مقیم یعنی مکہ کا مقیم شخص، مکہ میں رہنے والا، پرماننٹ رہائشی مقیم، یا اب المعتمر یا عمرہ کرنے والا، جو کہ عمرہ کرنے والا ہو، خواہ وہ باہر سے آ رہا ہو یا مکہ سے، تو وہ تلبیہ پکارتا رہے گا حتی یستلم الحجر، یہاں تک کہ وہ حجر اسود کو چھو لے، بوسہ دے لے،
تو عزیز طلبہ، کوئی مکہ کا رہنے والا رہائشی اگر عمرہ کرنا چاہے یا باہر کا کوئی آنے والا شخص باہر سے آ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو میقات سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرے گا، اور جب بیت اللہ شریف میں آئے گا تو بیت اللہ شریف میں آ کر جب اپنا طواف شروع کرے گا، سب سے پہلے وہی کام ہوگا، حجر اسود سے پہنچ کر اس کو پہلے چھوئے یا بوسہ دے جو بھی ممکن ہو، اور وہاں سے اس کا طواف شروع ہوگا، اور وہاں آ کر وہ اپنا تلبیہ ختم کر دے گا اور دیگر اذکار شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ رواہ ابو داود وقال، امام ابو داود نے سے روایت کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ورویہ موقوفاً علی ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ یہ حدیث جو ہے یہ موقوف بیان کی گئی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، یعنی یہ موقوف حدیث ہی ہے، ان کا اثر ہے یہ ما ینتہی الی الصحابی، کہ جو صحابی تک پہنچے تو وہ موقوف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ حدیث اور اس کی سند مرفوعاً تو ضعیف ہے، اگر اس کو ہم مرفوع کہیں تو مرفوع کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، مرفوع صحیح نہیں، یعنی اگر کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اگر جب کہیں کہ ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اپنا قول ہے تو پھر یہ صحیح ہے، یعنی موقوف ہونا اس کا صحیح ہے۔ تو مکی شخص اور عمرہ کرنے والا خواہ وہ مکی ہو یا آفاقی باہر کا، جب حجر اسود کو چھو لے یا بوسہ دے لے تو تلبیہ کو موقوف کر دے، جیسے حج کرنے والا جمرہ عقبہ پر تلبیہ کہنا بند کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حج کرنے والا اپنا تلبیہ کب بند کرے، جب جمرہ عقبہ یعنی یوم النحر 10ویں ذی الحج کو مزدلفہ سے سیدھا جمرہ عقبہ پر آئے اور وہاں آ کر اپنا تلبیہ ختم کر دے اور پھر کنکری مارنا شروع کر دے۔ آگے ہمارے پاس حدیث اسی فصل کے تحت الفصل الثالث، اسی باب میں یعقوب بن عاصم بن عروہ رحمہ اللہ تعالی انہ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے سامع شریدہ، کہ انہوں نے شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ افضت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں واپس لوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فما مست قدماہ الارض حتی اتا جمعا، کہ نہیں چھوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے زمین کو نہیں چھوا، ٹچ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ حتی آتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جمع مزدلفہ پہنچے۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا، یعنی مطلب یہ کہ آپ کے پاؤں مبارک نے زمین کو نہیں چھوا، عرفات سے نکل کر مزدلفہ تک آپ اپنی سواری پہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حاجی جو ہے یا عمرہ کرنے والا اپنی ضرورت کے تحت سواری کو بھی استعمال کر سکتا آتے جاتے، حتیٰ کہ طواف میں بھی اگر کوئی معذور ہے تو وہ طواف بھی کسی اپنا ویل چیئر پر یا کسی چار پائی پر جو ہے وہ بیمار آدمی بھی طواف کر سکتا ہے کسی کے ذریعے مدد لے کر کسی سے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہے 2616 2616 یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ فما مست قدماہ الارض کا مفہوم یہ ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تک سواری پر ہی آئے تھے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2617 عن ابن شہاب قال، ابن شہاب رحمہ اللہ ان سے یہ مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں اخبارانی سالم، کہ مجھے خبر دی سالم نے، سالم یہ ہیں بیٹے عبداللہ بن عمر کے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ اخبارانی سالم، مجھے خبر دی سالم نے کہ ان الحجاج بن یوسف، کہ بے شک حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم تھا ثقفی، آما نادل بن زبیر، جس سال اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کیا، شہید کیا تھا حجاج بن یوسف نے، سالہ عبداللہ ہی، تو اس نے شرعی سوال مسئلہ پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ یہ سالم کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے، کہ جس سال حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تھا مکہ میں، تو اس سال کی بات ہے کہ اس حجاج بن یوسف نے شرعی مسئلہ پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ،
کہ ہم کیسے اپنے مناسک پورے کر سکیں گے. کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ، عرفات کے دن وقوف کے دوران جب یہاں عرفات میں ہم ٹھہریں گے تو کیسے ہم کس طرح ہم اپنے مناسک یا عبادت کے جو اعمال ہیں وہ انجام دے سکیں گے. فقال سالم، تو سالم جو ہیں جو راوی بھی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کنت ترید السنہ فحجر بالصلاۃ یوم عرفہ. سالم رحمہ اللہ پاس تھے نا، تو انہوں نے پھر جواب دیا بجائے عبداللہ بن عمر کے، ان کے بیٹے نے جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے پھر جواب دے دیا فوراً. پوچھا اس نے تھا عبداللہ ان کے والد سے، عبداللہ بن عمر سے، جواب دے دیا سالم نے. کیا کہتے ہیں کہ ان کنتا ترید السنہ، اگر تو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو فحجر بالصلاۃ، تو نماز کو جلدی پڑھ لینا اول وقت میں. فحجر بالصلاۃ یعنی پہلے جتنی جلدی ہو سکے وقت داخل ہو ہی ظہر کا، تو ظہر اور عصر جو ہے اکٹھی کر لو، دو اپنا قصر کر لو، دو رکعتیں پڑھ لو اور اکٹھی کر لو، جلدی پڑھ لو یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فقال عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر جن سے سوال کیا گیا تھا، انہوں نے جب سنا اپنے بیٹے سے یہ جواب تو کہنے لگے سادہ کا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، یعنی سالم نے سچ بات کہی ہے. انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر فی السنہ، کہ بے شک وہ لوگ جو تھے یعنی صحابہ، کانوا یجمعون وہ جمع کرتے تھے، اکٹھی کرتے تھے، بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز، فی السنۃ سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی. فقلت لسالم، تو میں نے تب سالم سے کہا یعنی ابن شہاب جو ہیں آگے سے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں نے سالم سے پوچھا، فقلت تو میں نے کہا سالم یعنی میں نے سالم سے پوچھا پھر، افعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ تو ایسا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا ہے، ایسے ہی کیا ہے، یعنی جمع کی ہیں دونوں نمازیں اور اول وقت میں پڑھی ہیں. فقال سالم، تو سالم نے آگے سے جواب دیا، وَهَلْ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب عدول ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہی اتباع کرتے تھے. وَهَلْ يَتَّبِعُونَ، اور نہیں وہ تابع داری کرتے تھے، ذَلِكَ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، إِلَّا سُنَّتَهُ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہی. رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا. تو معلوم ہوا کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کی جائے گی اول وقت ظہر میں، اور جلدی 2 تکبیروں کے ساتھ، 1 اذان کے ساتھ، اور اول وقت میں یہ پڑھی جائے گی. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو حدیث یہ جو ہے عزیز طلبہ صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ جو ہیں اس میں فحجر بالصلاۃ یوم عرفہ، اس کو انڈر لائن کیجیے. اس کا مطلب ہے کہ تو عرفہ کے دن جلدی نماز پڑھ لے، جمع کر کے نماز پڑھ لے دونوں نمازیں. چلیں جی آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب، اور نیا باب آگے ہمارے پاس مناسک حج کے سلسلے میں ہی، اور یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کا ذکر ہے. باب رمی الجمار، کنکریاں مارنے کا بیان. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا، وہ جب یہ ذکر کرتے ہیں اس منسک کا حج کے اعمال میں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا. تو شیطان وہاں کہاں ہوتا ہے؟ تو عجیب لفظ، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا. یہ رمی جمار ہے، جمرات کو کنکر مارنا. باب رمی الجمار، کنکریاں مارنے کا بیان جمرات کو. یہ 3 جمرات ہیں، اور جمرہ اولا، وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، یا جمرہ صغرا چھوٹا جمرہ، اور جمرہ وسطیٰ درمیانہ جمرہ، اور جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ جو کہ مکے کی طرف ہے قریب، جو 10ویں ذی الحجہ کو ایک ہی جمرے پر کنکر مارتے ہیں. بقیہ 3 دنوں میں تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارتے ہیں. اور زیادہ بہتر وقت یہی ہے کہ آدمی بقیہ 3 دن جو ہیں وہ کنکر مارے سے پیر، یعنی زور کے بعد جب سورج زائل ہو جائے. اگر کوئی شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، یا کوئی خواتین وغیرہ، تو وہ پہلے بھی یہ کنکر مار سکتی ہیں. تو بہرحال پہلا الفصل الاول، پہلی فصل اس سلسلے میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث 2618.
قال وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رمی کر رہے تھے علی راحلتہ اپنی سواری پر بیٹھ کر یوم النحر قربانی کے دن ویقول اور فرما رہے تھے لتاخذوا چاہیے کہ تم سیکھ لو پکڑ لو لے لو مناسککم اپنے حج کے مناسک عبادت کے طریقے یعنی مجھ سے سیکھ لو فإنی لا ادری پس بے شک میں نہیں جانتا لعلی شاید کہ میں لا احج کہ میں نہ حج کر سکوں بعد حجتی ہذہ اپنے اس حج کے بعد تو جہاں تک ہو سکے آپ مجھ سے حج کے مناسک اور طور طریقے سیکھ لو ٹھیک ہو گیا جی تو لتاخذوا مناسککم اس کو آپ کیجیے انڈر لائن اور اس سے فعلی حدیث مراد ہے یعنی یہ فعلی حدیث کی ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کرتے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دیکھ لو میں کیسے کیسے یہ مناسک ادا کرتا ہوں تو آپ کا فعل جو ہے اسے فعلی حدیث کہتے ہیں اور آپ کا فرمانا کوئی بات وہ قولی حدیث ہے اور آپ کا کسی حکم کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جانا اور رضامند ہو جانا اور آپ کا ان سے اس کام سے منع نہ کرنا یہ تقریری حدیث ہے گویا کہ وہ بھی حجت ہے اور وہ بھی جائز ہے اور وہ مشروع ہے جو جس پر آپ چپ رہیں خاموش رہیں اور روکیں نہ آگے ہمارے پاس حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل جمع رہتا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رمی کر رہے تھے جمرہ کو یعنی کنکر مار رہے تھے جمرہ پر بمثل حصل خزف بمثل حصل خزف یعنی انگلی کی چٹکی جو ہے نا اس میں رکھ کر چلائی جانے والی کنکری یعنی اتنی مقدار میں ہو بمثل حصل خزف تو خزف جو ہے وہ قریباً جیسا مٹر کا دانہ ہوتا ہے اس کے برابر سمجھ لیجئے یہ چنے کا دانہ تو اس کے برابر یعنی انگلی پر آسانی سے یہ کنکری جو ہے ماری جا سکتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بعض بے علم اور جاہل لوگ وہاں خود میں نے دیکھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ستون ہے یا کچھ سٹون جس کو وہ یا جو جس میں وہ کنکر پھینکے جاتے ہیں وہاں شیطان بیٹھا ہوا ابلیس اور ہم اس کو مار رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر وہ ساتھ بجائے اللہ اکبر کہنے کے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں ولیعاذ باللہ جیسے کہ برا بلا کہتا ہے کوئی کسی کو شیطان بیٹھا ہوا اس کو ہم مارتے ہیں اپنے طور پہ وہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مجھے ہنسی آ گئی ایک دفعہ تو اور بڑا پریشان بھی ہوا ناراض بھی ہوا کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم عربی زبان میں اردو زبان میں مختلف جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور میں پاکستان میں سے میرا انتخاب تھا الحمدللہ تو میں روکتا تھا ان کو بھئی یہ وہ کوئی تو لتر اٹھا کر چھتر اٹھا کر مارتے تھے اس کو ولیعاذ باللہ تو یہ ان کا جو مارنا تھا یہ غیر شرعی اور بالکل ناجائز تھا اور بلکہ ثواب کی بجائے یہ گناہ ہے کہ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کو مار رہے ہیں اور ساتھ گالی گلوچ سوائے اللہ اکبر کہنے کے تکبیر یہ کیونکہ یہ رمی جمار جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے مقرر کی ہے اپنی ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے یہ اللہ کا ذکر ہے اور عبادت ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں ولیعاذ باللہ اور کئی جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے ہیں جیسا کہ وہ پورا غصہ نکالتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ چونکہ خلاف سنت اور شیطان ان کے عمل پر بجائے ناراض ہونے کے وہ مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو نافرمانی کر رہے ہیں پیغمبر کی ان کی تو یہ جو کنکر مارنا یہ تو قبول ہی نہیں یہ تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتے تو وہ خوش ہوتا ہے بلکہ حقیقت میں عزیز طلباء جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس کا اطاعت و فرما برداری اصل میں دین ہے اور وہی صحیح عمل ہے اور وہی ایکسیپٹیبل ہے اللہ اکبر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح حد تک چلائی جانی چاہیے وہ کنکر چھوٹی سی اور اس میں کیا حکمت ہے اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ مٹر کے دانے یا چنے کے دانے کے برابر یہ کنکر ہونا چاہیے اور حکمت اس میں بعض علماء نے یہی بیان کی ہے کہ بسا اوقات جوش میں آدمی جو ہے بہت زیادہ وہاں گیدرنگ ہوتی ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں
اور ایک اوپر نیچے دب رہے ہوتے ہیں، وہاں ہلاکتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی اگر کنکر بڑا ہو تو کہیں کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کا سر پھوڑ دے، تو اللہ نے اس کو بہت چھوٹا کہ اگر کسی کو لگ بھی جائے تو وہ کسی کو زخمی نہ کرے، نقصان نہ دے۔ واللہ عالم۔ وان اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نیکسٹ حدیث جو ہے ہمارے پاس، قال رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ میں رمی کی، یوم النہر دحن، قربانی کے دن چاشت کے وقت، یعنی قربانی کے دن چاشت کے وقت، سورج نکلتے ہی، سورج نکلنے کے بعد، واما بعد ذالک، اور جہاں تک بعد میں رمی کرنے کا تعلق ہے، یعنی بقیہ 3 دن جو ہیں 11، 12 اور 13، وہ فیضا زالت الشمس ہو، تو وہ زیادہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے سورج زائل ہونے یعنی زوال شمس کے بعد آپ نے وہ یا یہ کہ یعنی ظہر کی نماز کے بعد سب سے پہر کا وقت سب سے بیسٹ ہے کہ نماز ظہر پڑھ لی جائے اور اس کے بعد یا سورج جب ڈل جائے۔ تو 26 اور 20 یوم النہر 10 ذوالحجہ کو صرف سورج نکلنے کے بعد کنکریاں جمرہ عقبہ کو ماری جاتی ہیں، 11، 12 اور 13 تاریخ کو تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر دی اور دہرائی ہے اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ 2621 عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی انہ انتہا الی الجمرہ الکبریٰ، کہ جب وہ پہنچے جمرہ کبریٰ پر یعنی یوم النہر کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فجعل البیت عن یسارہ، تو آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ نے جو بیت اللہ شریف تھا نا مکہ مکرمہ میں، اس کو اپنی بائیں جانب رکھا، ومنا عن یمینہ، اور منا کا میدان جس سے وہ آئے تھے مارنے کے لیے، اس کو آپ نے اپنی دائیں جانب رکھا، یعنی اس طریقے سے کھڑے ہوئے جمرہ کی طرف منہ کر کے، ورما بسب حصیات، اور آپ نے ماری 7 کنکریاں، یکبر ما کل حصات، اور آپ تکبیر کہتے تھے ہر کنکری کے ساتھ، اللہ اکبر کہہ کے مارتے۔ ثم قال، پھر وہ انہوں نے فرمایا، ہکذا رما الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اسی طرح رمی کی اس ہستی نے، اس ذات نے کہ جس پر سورہ بقرہ اتاری گئی، کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر یعنی قرآن اتارا گیا، تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی کنکر مارے۔ تو یہ ہے طریقہ جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جمرہ کبریٰ جو ہے نا، اس سے مراد جمرہ عقبہ بھی ہے، عام لوگوں کی زبان میں یہ بڑا شیطان کہا جاتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2622، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاستجمار طون، کہ استجمار یعنی جو پتھر اس کا استعمال ہے، یعنی مٹی کے ڈیلے یا پتھر کے ڈیلے صفائی کے لیے استنجا کرتے ہوئے، الاستجمار اس کو کہتے ہیں، استجمار مٹی کے ڈیلوں کا استعمال۔ طون وہ کیا ہے؟ وہ طاق عدد ہے، یعنی کم از کم 3، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے تسلی ہو جائے کہ اچھی طرح صفائی ہو گئی ہے۔ ورمی الجمار طون، اور اسی طرح رمی جمار جو ہے جمرات کو رمی کرنا، یہ بھی طاق عدد ہے، 7 طاق کا عدد ہے، اوڈ۔ والسعی بین الصفا والمروہ طون، اور اسی طرح سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان، یہ بھی طاق ہے، یعنی 7 چکر ہیں۔ والطواف طون، اور اس طرح بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے وہ بھی طون، وہ بھی کیا ہے؟ طاق عدد ہے، یعنی 7 چکر ہیں۔ وَإِسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِطَوٍ، تو جب وَإِسْتَجْمَرَ، اور جب تم میں سے کوئی ایک صفائی کے لیے یعنی قضائے حاجت کے وقت، پیشاب کے وقت جب پتھر استعمال کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فَلْيَسْتَجْمِرْ بِطَوٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد جو ہے نا وہ مٹی کے ڈیلے استعمال کرے، طاق عدد کم از کم 3،
تو اسے امام مسلم نے روایت کی اس حدیث کو. تو استنجا میں طاق عدد سے مراد کم از کم 3-5 کی طہارت اچھی طرح سے ہو جائے، جبکہ بقیہ تینوں اعمال کی تعداد 7 بار ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اور ہم اللہ سے توفیق چاہتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پہ اللہ عمل کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وإلی اللقاء.